اللہ کی قسم اگر دلوں میں نفرت ہوگی نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ یہ دیگیں چڑھانا کام آئے گا۔ اگر دل صاف نہیں تو ہر شے برباد ہو جائے گی۔ دل صاف کرو، کمرہ صاف ستھرا ہو نا تو ایک چیئر پڑی ہوئی بھی خوبصورت نظر آتی ہے، اور کمرہ گندا ہو تو سونے کا تاروں کا قالین بچھا دو تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ صاف دل کے ساتھ تھوڑی سی بھی بندگی کرو گے تو اللہ کو خوبصورت نظر آئے گی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آئی نا، تو بالکل نا میں نے تو جب وہ حدیث سنی نا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے، تو وہ یہ حدیث آپ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارا توکل اللہ سے ایسے ہو جائے جیسے توکل کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، خالی پیٹ صبح جاتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو پھر یہ جتنی بچوں کا بھی رزق لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے، کہ اللہ مجھے قبولیت دے، مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ ہر وہ انسان کہتا ہے نا کہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، سمپل فارمولا، اگر تکلیف نے آپ کو نمازوں کی طرف جاری کر دیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی ہیں اور درود شریف زبان سے نکل رہا ہے اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے، آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چل گیا اور اللہ آپ سے خاموشی میں سرگوشی میں بات کر رہا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے۔ اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے گھر سے نکلتے وقت، اس کا قرین یعنی اس کا شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں جس کو ہدایت مل گئی، جس کو عافیت مل گئی اور جس کو جو گائیڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا، سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا، کام ڈاؤن رہنا ہے، کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام، اسی لیے تو اس کا ثواب، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا، زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات ہے۔ تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے، یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں ہے، اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے، اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے انپلائڈ نہیں ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی، سو واٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا۔ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے۔ ہم عملی محبت مطلب صرف محبت نہیں، عملی محبت، صحیح بات، دشمن کو معاف کرنا ہے، اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے نا کہ وہ گلہ کرے کہ میرے جوتے نہیں ہیں، تو آگے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اب بغیر نعمت ملے شکر الحمدللہ کہہ دے۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا، میں بچ جاتا۔ ولیکن قل، کہو قدر اللہ، اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا اور ایسا کرتا تو ہو جاتا، فلاں یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وما شاء فعل، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ کلمہ لو جو کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا اس وقت، تو پھر یہ مصیبت ٹل جاتی، یہ شیطانی عمل کا آغاز ہے۔ آپ نے درجنوں لوگوں کا دل توڑا ہے اور آپ کا خیال ہے میں کثرت سے درود شریف پڑھوں گا تو معاف ہو جائے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، طبیعت میں مٹھاس بھی آئے گی، حضور راضی بھی ہوں گے، پر وہ جو اس کا دل توڑا ہے اسے معافی بہرحال مانگنی پڑے گی۔ جو نوجوان نماز سے بالکل دور ہے، کیا طریقہ ہے نماز کے قریب لانے کا؟ ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یا کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں؟ دیکھیں فرسٹ attempt to resolve a problem is to know that there is a problem. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا، وہ اسلام میں نہیں رہیں گے، وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ مسلمان کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، ایز اے نان مسلم ٹریٹ کیا جائے گا جو نماز کا انکاری ہے۔
ٹھیک ہو گیا. تو جو اب نماز نہیں پڑھ رہے, سبحان اللہ, اللہ کی فرمایا کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق ہے, وہ نماز ہے. فار ایگزامپل 2 کمرے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار فرق ہے, اگر دیوار کو ہٹا دیجیے تو ایک کمرہ بن جائے گا, ایک بن جائے, فرق ہے. اور علماء کے فتاوی ہیں اس پہ کہ یعنی جو نماز نہیں پڑھا اس کے دل میں کیا خیر و برکت ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح سے ہے. اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسان پر فرض کی ہے, اگر تھوڑی سی بھی ڈنڈی ماری نا آپ لوگوں نے ان چیزوں میں, آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے. اب جیسے دیکھیں فار ایگزامپل سورج پر یہ فرض ہے, اللہ رب العزت نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم نے دن کو نکلنا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرنا ہے, اور جب سے یہ سورج بنا ہے آج تک سورج اپنا فرض نبھا رہا ہے. اگر سورج ایک دن اپنے فرض کی ادائیگی میں سستی کر دے تو ساری دنیا اندھیروں میں چلی جائے گی, 8 ارب لوگوں کی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو چیزیں آپ پر فرض ہیں, اگر آپ اسے جان بوجھ کر سکپ کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, جان بوجھ کر ایک فرض چھوڑ دینا آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے. ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے, حالانکہ یہ بات بھی ہم تک پہنچ چکی ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر کی مثال ہے, پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مزاج کو اتنا ڈھیلا رکھا ہوا ہے, اتنا ممی ڈیڈی ٹائپ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جا رہا, ہماری صحت پر افیکٹ ہوگا, ہمیں ویکنس ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتی ہے, فلاں ہو جاتی ہے. اگر اللہ رب العزت کا ایک حکم پورا کرتے کرتے تجھے ویکنس ہو رہی ہے یا تو مر رہا ہے تو مر جانا, مرنے ہی تو آیا تو یہاں پہ. پیٹ کے درد سے مرنے سے اچھا ہے کہ تم اللہ رب العزت کا کوئی حکم پورا کرتے کرتے مر جاؤ, کم سے کم شہید تو کہلاؤ گے. تو اینی ہاؤ